کہ یہ دلیلیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں کبھی تو 3 طلاق کو 1 قرار دیا ہے اور کبھی 3 کو 3 قرار دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دی ہوئی 3 ہوتی تو پھر یہ ساری آیات اور یہ سارا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا اور یہ ساری حکمت کہ کیوں وقفے سے اور کیوں عدت کے 3 مہینے اور کیوں رجوع کی اجازت اور رخصت، یہ سب تو پھر ختم ہی ہو کے رہ جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ کیا ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 شمار ہوتی ہے؟ یعنی اگر کوئی ایک شخص ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ کر الوداع کر دیتا ہے تو کیا یہ مکمل طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو آئیے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی رائے لیتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہ یہ دلیلیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں کبھی تو 3 طلاق کو 1 قرار دیا ہے اور کبھی 3 کو 3 قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کسی شخص کا ارادہ طلاق دینے کا ایک ہی تھا اور اس نے اس 1 طلاق کو دینے کے بعد تاکیداً 2 مرتبہ دہرا دیا ہے تو اس کو 1 شمار کیا۔ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں پانی پلاؤ پانی پانی، تو یہ 3 پانی نہیں مانگے ہم نے، 1 پانی مانگا ہے۔ ہم نے پہلے کو اس لیے 2 دفعہ مزید ذکر کیا تاکہ سامنے والے کے ذہن میں اچھی طرح پیوست ہو جائے، اور جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا، یہ اندازہ لگایا کہ 3 طلاق کا وقوع ہی مقصود ہے، وہاں پہ 3 ہی نافذ فرمائی ہیں۔ جیسے کسی نے 1000 طلاقیں دیں تو آپ نے شاید فرمایا کہ 3 طلاقیں نافذ ہو گئیں اور باقی سب لغو چلی گئی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قرار دیتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ 3 طلاقیں سرکار نے 3 بھی قرار دی ہیں اور 3 طلاقیں 1 بھی قرار دی ہیں، لیکن لاجک وہی ہے، اس کے پیچھے ایک تھنکنگ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ پھر خصوصاً جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارکہ آیا تو آپ نے شاید فرمایا کہ اب لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو واقع کر رہے ہیں، اب وہ تاخیر یعنی ایک ہی طلاق دے کر اس کو دہرانا ذہن نشین کرنے کے لیے اس کی عادت ختم محسوس فرمائی، تو آپ نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا، اور یقیناً بہت سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، کسی کی طرف سے آبجیکشن ثابت نہ ہوا، تو اس پر تو گویا کہ صحابہ کرام کا ایک اجماع ثابت ہو گیا کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دی ہوئی 3 ہوتی تو پھر یہ ساری آیات اور یہ سارا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا اور یہ ساری حکمت کہ کیوں وقفے سے اور کیوں عدت کے 3 مہینے اور کیوں رجوع کی اجازت اور رخصت، یہ سب تو پھر ختم ہی ہو کے رہ جاتے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں۔ پھر اس آیت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک ہی جھٹکے میں عورت کو، آپ دیکھیے کہ مرغی کو بھی ذبح کرنا ہو نا تو ایک جھٹکے سے ذبح کرنا منع ہے، تو کہا یہ کہ زندگی بھر کے تعلق کو ایک ہی جھٹکے میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے 3 دفعہ کہہ کے تو ہمیشہ کے لیے گھر الگ کر لیا جائے، یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورت ہے۔ اب یہ بات پھر کہاں سے آئی کہ جو چاروں امام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہو گئیں؟ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں 2 سال تک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں 1 شمار کی جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دی گئی تھی، لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جو خلاف سنت ہے، لہٰذا آئندہ ہم بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اب اس شخص کی بھی جو ایک ہی وقت میں 3 دفعہ بولتا تھا اس کو 3 ہی شمار کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا، اور لوگوں نے اس پر ریاکٹ نہیں کیا، تو وہ اس وجہ سے تھا کہ یعنی اس رجحان کو روکنا مقصود تھا کہ لوگ ڈریں اور لوگ آئندہ یہ غلط طریقہ اختیار نہ کریں، لیکن یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون بنائے جانے کے لیے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک شخص ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، لیکن ساتھ ہی اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ اس نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ بہتر طریقہ جو اگر آپ کو طلاق دینی ہی ہے تو وہ یہی ہے کہ 1 طلاق دے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دے، اور اسی کے بعد تیسری طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے، تاکہ اس کے بعد سیپریشن ہو جائے، عدت ختم ہو گئی تو اب دوبارہ اگر چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا آپس میں۔ تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ کا کام ہے، البتہ گناہ کا کام تو ہے، لیکن حضرت عمر نے اسے چونکہ نافذ کیا تو اہل سنت جو ہے
یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہی ہو جاتی ہیں اور وہ مغلظ ہو جاتی ہیں. یہ ہے ان کا مسلک. البتہ اہل حدیث حضرات کا، جیسے رضاعت کے بارے میں میں نے آج آپ کو بتایا ان کی رائے مختلف ہے، ایسے ہی طلاق میں بھی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں اگر 3 کیا 1000 طلاقیں بھی دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اور یہی موقف اہل تشیع کا ہے. تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور باقی ادھر سے اہل تشیع، ان کے نزدیک ایک وقت میں طلاقیں چاہے کتنی بھی دے دی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوں گی. لیکن سنت کے جو 4 ہمارے مکاتب فقہ ہیں، یعنی مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، ان کے نزدیک 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی جائیں گی تو وہ 3 ہی ہوں گی اور طلاق مغلظ ہو جائے گی. ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ دین جو ہے نا، اس کا منشا تو یہی ہے کہ جو نکاح ہوا یہ قائم رہے. تو جب تک تو ممکن ہے کہ صلح ہو سکے رشتہ کو توڑنا نہیں چاہیے. جیسے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو خداوند نے جوڑا اس کو انسان نہ توڑ. اللہ نے اگر سنجوگ بنایا تو نبھانے کی کوشش کر، اگر نہیں تو پھر تسریم بےسان شریف آدمی کی طرح الگ ہو جاؤ. اور کیسا قرآن کا طریقہ کہ رخصت کرتے ہو کہ جوڑا دو. جیسے جوڑا تھا نا وہ روسی کا، شادی کے موقع پر سوٹ دیا تھا، وہ سوٹ بنا کر دو اپنی حیثیت کے بعد. اور شریف آدمیوں کی طرح کوئی گاڑی گلوچ نہیں. اور وہ رہے گی طلاق دیتے وقت، ہاں طلاق دیتے مت بالکل حق کا نالم سے نہیں ہے. اللہ کہتا ہے لازم ہے کہ اگر تم دین کو مانتے ہو کرو. اب یہاں وہ طلاق ہے اور نکالنا بھی نہیں گھر سے، اور اس نے نکلنا بھی نہیں جب تک عدت نہیں پوری ہوتی. اللہ کہتا ہے اللہ یحدث بعد ذلک، شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت بنا دے پھر نبھا دے. یہ ہے اسلام کا طریقہ. اب یہ جو ہے نا کہ طلاق بیض وغیرہ، یہ سارا قصور ان باتوں کا. اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیں. یہ طلاق بیض سے سیدھی بات ہے. نماز کا ایک طریقہ اللہ رسول نے بتایا، اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نکال کر پھر پوچھتے اب نماز جب وہ طریقہ ہی دین میں کیوں اس کھانے میں پڑھ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حیض میں طلاق نہ دو. اگر عورت حیض کے دنوں میں حرام ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ طلاق حرام ہے، بعد میں پھر کچھ کہہ دیتے ہیں ہے حرام مگر ہو گئے. بھائی بات یہ کہ ایک تارا ہے اس کی چابی دو دندانے، اگر دندانے ٹوٹے ہوئے ہیں کفر کیسے کھلے گا؟ جو شرطیں دین نے بتائی ہیں ان کو توڑ دیا تم نے، تو کیا بکواس کرتے ہو؟ اللہ کا دین ٹھیکیدار ہے کہ تمہاری بیل کے پیچھے گھومتا پھرے. طلاق حیض میں، پھر اگر پاک ہے طہر کی حالت، پھر پابندی لگا دی کہ اگر تم آپس میں مل چکے ہو پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے. صبر کرو، ایک حیض پھر آئے پھر پاک کو پھر دے سکتے. سوچتے رہو دین نے جو پابندیاں لگائی. طلاق کرو کون لے لیتا جی مولانا. تو حیض میں طلاق نہ دو، طہر میں اگر مباشرت کی نہ دو، ایک وقت میں ایک طلاق دو. 2 گواہ عادل واشہدوا ذوی عدل منکم، اپنے میں سے 2 معتبر آدمی متقی پرہیزگار ڈھونڈو، ان کے سامنے طلاق دو. یہ طلاق دینے کے بعد ڈھونڈنی ہے یا طلاق دیتے وقت؟ دیتے وقت. ٹھیک. اور اگر رجوع کرنا اس وقت بھی ڈھونڈنے. یہ ہے طریقہ جو دین تھا. اب اس کے خلاف جو دیتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرد، نہیں یہ جو نکالتا اپنی طرف سے کوئی طریقہ وہ رد ہے. مولانا میں نے صاف اعلان کر دیا، میں جمہور کو نہیں جانتا نہ اہل حدیث کو. بالکل جو طلاق میں ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہوگی کوئی طلاق. 1000 بھی لکھ لیے گواہ موجود نہیں، کوئی نہیں ربی کا کاغذ گواہ کہاں. حضرت عمر رضی اللہ کا حوالہ دیتے ہو، اسی فتوے میں نہیں تھا کہ تمہیں دین نے آسانی دی تھی، اگر تم نہیں چاہتے تو جاؤ. پھر میری رائے یہ کہ تینوں جاری رائے، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر جس نے حلالہ کیا نا سنسار کر دو. وہ تو سزا بھی تھی کہ بولتے پھر. یہ عجیب بات ہے کہ آدھی وہ لے لو کہ طلاق ہو گئی ہے، اور اگر دوسری اپنی حضرت عمر رضی اللہ کہ بالکل خلاف حلالے کا راستہ دکھاؤ. اور پوری دنیا میں ذلت رسوائی ہوئی. کافروں نے فلمیں بنا دی حلالے کی کہ طلاق مرد دیتا ہے اور بھگتی عورت پھرے. تم نے مذاق بنا رکھا کہ وہ اپنی عزت لٹاتی ہے. بالکل غلط بات ہے. چھوٹا سا سوال یہ طلاق بدعت، طلاق کنایا سب فضول ہے. یہ دفتر فقہ سے ختم کر دینے تو یہ وضاحت فرمائیں. طلاق دے اگر دینی ہے، یہ مولک بھی کوئی نہیں کہ اگر یہ کیا تو طلاق ہو جائے گی. گھر سے گئی یا فلاں سے بولی فضول دینی ہے تو مناجت دے کہ میں نے طلاق دے دی. ایسے ڈراموں کا کیا بات؟ جمہور اس طرف تو ہوگا کہ سزا دو اس کو، مگر جو حکمت اللہ رسول کے پیش نظر تھی کہ اس کو سوچنے کا موقع ملے، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. 3 موقع میں نے تو پچھلی مرتبہ دہرایا تھا کہ ایک ماں جو بات دیتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں کہ مدرسے مطابق. کیا مدرسے مطابق ہوگی؟ یہ ایک ہی چانس چل رہا ہے. کیا طلاق ہے؟ صلح کرے، گھر آباد کرے، پھر کبھی ناراض ہوگا دے گا، دوسری وہ شمار کریں. یہ کوئی نہیں مہینے کا فاصلہ کرو. اور اب تو میں نے پڑھا ہے کہ شراب الدین یوسف صاحب کہتے ہیں اگر ایک یہاں دے پھر 2 فٹ ادھر ہو کر دے دے، پھر 1 فٹ اور 3 مدرسے ہوگی. مذاق بنایا ہوا. آپ نے سورۃ طلاق کی آیتیں پڑھی نا، انہی آیتوں سے پتہ چل رہا ہے اکٹھی 3 ہوتی ہیں.
قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو، الگ الگ مہینوں میں دو، اکٹھی مت دو، ٹھیک ہے نا. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتہ اللہ ہو سکتا ہے جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم 3 مہینوں میں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے تاکہ جوڑ کی صورت رہے، اکٹھی دے دی تو جوڑ ہو نہیں سکتا. تو یہ تو اس سے صاف پتہ، اس میں طلاق کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اکٹھی دینا جائز نہیں ہے. تو صحیح طریقہ بتایا اسی تو لیے ہے نا کہ اکٹھی دینے غلط طریقے میں سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. عبداللہ بن عباس اس آیت کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے وقفے وقفے سے، اس نے طلاق دے کر خود کو جس مصیبت میں ڈالا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. جس نے اکٹھی دے دی اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتا. تو یہ آیت خود بتا رہی ہے، تبھی چاروں اماموں نے اس سے استدلال کیا، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ غلط طریقے سے دی تو ہو جائے گی، تبھی تو صحیح طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. اگر اکٹھی 3 دینے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوتا تو اللہ کہتے تو دے نہ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مانیں گے جب 3 وقفوں میں تقسیم کر کے دے گا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 ہو جاتی ہیں لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، رجوع کا حق نہیں رہتا مرد کے پاس، جو اس کو شرمندگی ہوتی ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن منع کر رہا ہے اکٹھی مت دو، وقفے میں تقسیم کر کے دو تاکہ تمہیں ندامت ہو تو تمہارے پاس واپسی کا آپشن ہو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. کیا آپ ایک نشست میں 3 طلاقوں کے قائل ہیں جیسا کہ فقہ حنفی کے؟ فقہ حنفی نہیں میرے بھائی، سارے اہل سنت کے ہاں یہی موقف ہے، اور اہل حدیث میں بھی شیخ زبیر صاحب اس کے قائل ہیں. مشکات میں طلاق والے مسئلے میں 3 فصل کے اندر انہوں نے وہ حدیث کہ جو ابن عباس نے کہا تھا، ان کو آ کے ایک بندے نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 100 طلاقیں دی ہیں، تو انہوں نے کہا 3 طلاقوں سے تیری بیوی ہمیشہ کے لیے تجھ پہ حرام ہو گئی اور 97 طلاقیں تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے. اس کو شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ حدیث حسن ہے. الموطا امام مالک میں یہ فتویٰ موجود ہے ابن عباس کا، اور پھر انہوں نے لکھا کہ اس پہ ابو داؤد کی وہ حدیث بھی گواہ ہے جب ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے 3 کی نیت سے دی تھی یا ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا تھا ایک کی نیت سے؟ ظاہر حضور کا صحابی تھا. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا تھا ایک کی نیت سے. آپ نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی، پھر فرمایا آپ نے ایک ہوئی ہے. تو یعنی 3 اکٹھی 3 ہوئی ہوتی تو حضور کو قسم اٹھوانے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کہا میں نے ایک کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا. اہل سنت کے ہاں یہ اتفاق ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس کو ہنگامے کے طور پہ کھڑا نہیں کیا اہل سنت کے ہاں. اور جاوید احمد غامدی صاحب بھی اہل حدیث کے اس مسئلے کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اکثر مسائل میں وہ کہتے ہیں الموطا امام مالک اس مسئلے سے خالی ہے جو پہلی حدیث کی کتاب ہے. تو میں کہتا ہوں غامدی صاحب الموطا امام مالک طلاق کے مسئلے میں آپ کے موقف سے خالی ہے، اس میں تو سارے فتوے ہی صحابہ کے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوگی. اور ابن عباس کا فتویٰ لکھا ہے جس کے اوپر آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا تھا مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھیں، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں. اگر یہ کچھ تھا تو ابن عباس خود کیوں 3 کو 3 شمار کر رہے ہیں؟ وہ غیر مدخولہ کے لیے تھا جو امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ جس عورت کے ساتھ مرد صحبت کر لے نا اس کی ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہوں گی، اگرچہ یہ گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی. جس طرح مسلم میں حدیث ہے حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا. اور جو غیر مدخولہ ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کی 3 ایک ہی شمار ہوں گی، دوبارہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں، لہٰذا میرا خالی موقف نہیں ہے. مولانا اسحاق صاحب نے جو کچھ اس میں نقطہ نظر بیان کیا اس میں نے جواب دیا ہے. مولانا اسحاق صاحب کا موقف تھا کہ ابن عباس کے اوپر سب کچھ کھڑا ہے، اور ابن عباس اگرچہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے فتنے سے بچنے کے لیے وہ 3 کو 3 کہتے تھے. تو مولانا اسحاق نے بھی خود مان لیا ہے کہ ابن عباس جس پہ سارا مقدمہ کھڑا ہے وہ بھی 3 کو 3 مانتے تھے. دوسری حصے کی میں نے نفی کی کہ ابن عباس تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے. ان کی تو مسند احمد میں حدیث ہے کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے تھے حج و تمتع کے مسئلے میں. وہ تو ڈرتے نہیں تھے.